اگر تم گھر کے چراغ ہو اور تمہاری وجہ سے گھر میں روشنی نہ ہو سکے تو پھر کیسے چراغ ہو؟ اور اگر تم اپنے باپ کے بازو ہو اور تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے بھی بوڑھے باپ پہ قرض چڑھتا رہے تو سوال ہوتا ہے تم کیسے بازو ہو؟ اس لیے میرے بھائی یار رسپانسبلٹی اٹھاؤ اور آج سے یہ عہد کرو کہ تم شام میں گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھو گے جب تک روزانہ کم سے کم 200 روپے کما کر کے تم اپنے باپ کے ہاتھ میں تھما نہیں دو گے جب تک شام میں تم گھر میں کھانا نہیں کھاؤ گے۔ اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا ہے ولی بننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ صرف مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کریں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی، ولی پیسہ کما کر کے بھی بنا جا سکتا ہے۔ میں آج 2-3 باتیں اپنے نوجوانوں سے کرنا چاہوں گا، 2-3 بات۔ میرے بھائی، دوسری قومیں ہمارا آئینہ ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہودیوں کے لڑکے 21-22 سال کی عمر میں، اور خود ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے، ہمارے ملک میں ایک کمیونٹی رہتی ہے جین کمیونٹی۔ جینیوں کے 21-22 سال کے بچے ہوتے ہیں، وہ گھر میں پیسے لانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پیسے چوری کر کے نہیں لاتے ہیں، ورنہ میں ان کی مثال نہیں دیتا۔ وہ ڈاکہ ڈال کے نہیں لاتے ہیں، ورنہ میں ان کی مثال نہیں دیتا۔ 21-22 سال کی عمر میں ان کی گریجویشن مکمل ہو جاتی ہے، اور پوسٹ گریجویٹ کے ساتھ وہ اپنا کام، پیکیج، ورک، کنٹرول سب کچھ شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم گھر کے چراغ ہو اور تمہاری وجہ سے گھر میں روشنی نہ ہو سکے تو پھر کیسے چراغ ہو؟ اور اگر تم اپنے آپ کو نوجوان کہتے ہو، خود کو جوان مانتے ہو، اور تم قوم کا سہارا نہ بن سکو، کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکو، تو پھر کیسے جوان ہو؟ اور اگر تم اپنے باپ کے بازو ہو اور تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے بھی بوڑھے باپ پہ قرض چڑھتا رہے تو سوال ہوتا ہے تم کیسے بازو ہو؟ اس لیے میرے بھائی یار رسپانسبلٹی اٹھاؤ، ذمہ داری اٹھاؤ، اور آج سے یہ عہد کرو کہ تم شام میں گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھو گے جب تک روزانہ کم سے کم 200 روپے کما کر کے تم اپنے باپ کے ہاتھ میں تھما نہیں دو گے جب تک شام میں تم گھر میں کھانا نہیں کھاؤ گے۔ یہ عہد کرو۔ اور آج میرے بھائی اگر تم نے 200 روپے روزانہ کمانا سیکھ لیا تو انشاءاللہ کل کی زندگی میں روزانہ 2000 کمانا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اس لیے روزانہ کم سے کم 200 روپیہ کماؤ، اور اس 200 روپے کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے، کوئی بھی کام، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، فاوڑا تک چلانا پڑے نا، چلاؤ، شوق سے چلاؤ۔ بس حرام کا طریقہ مت اختیار کرنا، چیٹنگ بازی مت کرنا، کوئی غلط شارٹ کٹ راستہ اختیار مت کرنا۔ باقی اس 200 روپے کی کمائی کے لیے تمہیں کتنا بھی پسینہ بہانا پڑے اور کتنی بھی محنتیں کرنی پڑے، لیکن یہ ذمہ داری لو کہ تمہیں روزانہ کم سے کم 200 روپے کما کر کے اپنے گھر لے کر کے جانا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ گھر کی رسپانسبلٹی مت بنو جوانوں، یار تم گھر کے رسپانسبل بنو۔ یہ ان کے سہارے زندگی گزارنا، باپ کما رہا ہے تو ہمیں کمانے کی کیا ضرورت، بھائی کما ہی رہے ہیں، خرچہ پورا ہی ہو رہا ہے۔ نہیں یار، تمہیں خود ذمہ دار بننا ہے۔ یہ غفلت، کاہلی، سستی اور ان کے سہارے پلنا، امیدیں لگانا لوگوں سے چھوڑ دو، اپنے قدم پہ کھڑے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نوجوان تھا، نوجوان ایک دن جنگل گیا، جنگل میں اس نے ایک لومڑی دیکھی، لومڑی ہاتھ پیر سے معذور تھی، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ تو نوجوان اس معذور لومڑی کو دیکھ کر کے سوچنے لگا کہ یار یہ لومڑی چل پھر نہیں سکتی ہے، یہ دوڑ بھاگ نہیں سکتی ہے، تو یہ زندہ کیسے ہے؟ کیونکہ جب تک دوڑے بھاگے گی نہیں اس کا کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، اور کھانے کو نہیں ملے گا تو مر جائے گی نا۔ لیکن یہ چل پھر نہیں سکتی، معذور ہے، لیکن پھر بھی زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟ نوجوان ابھی وہاں پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ابھی سوچ ہی رہا تھا، اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک شیر ایک شکار لے کر کے آیا، اور وہ شکار لا کر کے اس لومڑی کے پاس میں بیٹھ کر کے کھانے لگا تھوڑی دور پہ۔ اور شیر کی کہتے ہیں یہ عادت ہوتی ہے کہ جب تک شکار تازہ ہوتا ہے تبھی تک وہ اس کو کھاتا ہے، جیسے شکار ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کا خون ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو شیر لومڑی کے پاس بیٹھ کر کے شکار کھا رہا تھا، جب تک خون تازہ رہا، گرم رہا، اس کو پیا، اس کا تھوڑا بہت حصہ کھایا، اس کے بعد وہ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ اب یہ جو لومڑی تھی
وہ دھیرے دھیرے کھسک کر کے اس بچے ہوئے چھوڑے ہوئے شکار کے پاس آئی اور اس نے اس کو کھانا شروع کر دیا۔ نوجوان نے جب یہ منظر دیکھا نا تو اس نے کہا یار یقیناً ہمارا اللہ بڑا رزاق ہے، اور اس نے اپنی مخلوق کے حصے کا جو رزق متعین کر رکھا ہے وہ اپنے مخلوق کے حصے کا رزق اس تک پہنچا کے ہی رہتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں پہنچائے، کسی کے بھی ذریعے سے پہنچائے۔ دیکھو اس لومڑی کے حصے کا رزق تھا، اللہ نے ایک شیر کے ذریعے سے اس تک پہنچا دیا۔ نوجوان نے جب یہ منظر دیکھا تو گھر آ کر کے کہتے ہیں وہ بستر پہ پڑ گیا اور اس نے کہا کہ اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارا اللہ بڑا رزاق ہے، وہ ہمارے حصے کا رزق ہمیں ہر حال میں دے گا۔ اس نے پیدا کیا تو وہ بھوکا نہیں مارے گا، اس لیے اب مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، میں صرف آرام کروں گا، گیم کھیلوں گا، ریل دیکھوں گا، فیس بک چلاؤں گا، بس یہی کروں گا، محنت نہیں کرنی ہمیں۔ تو کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا تو کیوں کہہ رہا ہے، کیا معاملہ ہے، بغیر محنت کے کیسے تجھے رزق ملے گا؟ تو اس نے کہا نہیں بابا، آج میں خود جنگل میں یہ منظر دیکھ کر کے آیا ہوں، ایک معذور لومڑی تھی، وہ چل پھر تک نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے حصے کا رزق اللہ نے ایک شیر کے ذریعے سے اس تک پہنچا دیا، اور اس لومڑی کو اللہ مرنے نہیں دے رہا ہے، روزانہ ڈیلی اس طرح اس کو کسی کے ذریعے سے رزق پہنچا دیتا ہے، تو ہمارے بھی حصے کا جو رزق ہے وہ ہمیں ملتا رہے گا۔ تو نوجوان کی یہ بات سن کر کے بابا مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا تو نے جنگل میں دو کردار دیکھا، ایک لومڑی کا کردار اور ایک شیر کا کردار۔ بیٹا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تو اپنے لیے لومڑی کا کردار، وہ بھی معذور لومڑی کا کردار چن رہا ہے، تو یار شیر کا کردار کیوں نہیں اپنے لیے چن رہا ہے کہ تو خود بھی کھائے اور دوسروں کو لا کر کے کھلائے، دوسروں کا سہارا بنے۔ میرے بھائی زندگی میں کچھ بننا ہے نا تو معذور لومڑی نہ بنو کہ دوسروں کے سہارے پلو، بننا ہے تو شیر بنو کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی لا کر کے کھلاؤ۔ گھر کی رسپانسبل بنو، رسپانسبلٹی مت بنو، ذمہ داری اٹھاؤ یار۔ اور جب تم یہ اپنے ماں باپ کا، اپنی قوم کا، خاندان کا، رشتہ داروں کا سہارا بنو گے نا، اور تم اپنے لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرو گے، تو تمہارا یہ بھاگ دوڑ کرنا، تمہارا یہ جد و جہد کرنا، یہ ایک ایک قدم تمہارا جو حلال کمائی حاصل کرنے کے لیے، پیسہ محنت کا کمانے کے لیے اٹھے گا نا، یہ ایک ایک قدم تمہارا اللہ کی راہ میں لکھا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ پھر مجاہدین فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمائے گا، اتنا ثواب دے گا کہ جیسے کوئی بندہ راتوں رات مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نفل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، شب بیداریاں کرے، روئے گڑ گڑائے، جتنا ثواب اللہ اس عابد کو عطا فرمائے گا، اس سے زیادہ ثواب اللہ کسی یتیم، بیوہ، مسکین کے لیے محنتیں کرنے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے اور اللہ کے مجبور بندوں کا سہارا بننے والے کے لیے جو پیسہ کماتا ہے نا، اس کو عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ عابد جو مصلی پہ رو رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا ہے، اس سے صرف اس کی ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور یہ بندہ جو پیسہ کما رہا ہے خلوص نیت کے ساتھ، حلال کمائی حاصل کر رہا ہے، اس سے پوری فیملی، خاندان، رشتہ دار اور اللہ کے مجبور بندوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، قوم کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس لیے اس سے زیادہ مقام اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو حلال کمائیاں حاصل کرتا ہے اور پیسے کماتا ہے۔ اس لیے کسی کے سہارے مت پلو، اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ولی بننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ صرف مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کریں، میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی، ولی پیسہ کما کر کے بھی بنا جا سکتا ہے، محنتیں کر کے، کسی کا سہارا بن کر کے، اور کسی غریب کے آنسو پوچھ کر کے، اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک لا کر کے بھی یار اللہ کا ولی بنا جا سکتا ہے۔